علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وعلی آلک واصحابک واصحابک یا نور اللہ یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان المبارک بڑی تیزی سے ہم سے گزر چکا۔ اب چند لمحات، چند روز ماہ سیام کے ہمارے بیچ جلوگر گئے، اور اس میں سے سب سے اہم جو چیز بچی ہے وہ ہے ماہ رمضان المبارک کی آخری شب۔ جس دن عید کا چاند نظر آتا ہے تو وہ بڑی ہی بابرکت رات ہوتی ہے، وہ انعام کی رات ہوتی ہے، وہ لیلۃ الجائزہ کہلاتی ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آئیے اسی کے تعلق سے ہم چند باتیں سماعت کرتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کی آخری شب کیسے گزارے، ہمیں کیسے ماہ رمضان المبارک کی آخری شب گزارنی چاہیے۔ تو ماہ رمضان المبارک میں ہم روزے رکھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں، غرباء کی مدد کرتے ہیں، روزہ داروں کو افطاری کراتے ہیں، اپنے اہل و عیال پر خوب دل کھول کر خرچ کرتے ہیں۔ یقیناً ان اعمال میں بے حد ثواب اور بے شمار فوائد ہیں، لیکن جیسے ہی ہم عید کا چاند دیکھتے ہیں تو یہ تصور کرتے ہیں کہ سارے اعمال خیر سے ہمیں چھٹکارا ملا، اور عید کا چاند دیکھتے ہی ہم بازاروں میں نکل جاتے ہیں۔ لیکن اس بار تو شاید کر کے مشکل ہے، کیونکہ لاک ڈاؤن کی حالت ہے، تو اس میں بازاروں کی زینت اب کے بار مسلمان کم بنے گے، ورنہ عید کی چاند رات ہم اتنی غفلت میں گزارتے ہیں کہ اللہ اکبر، جتنے گزشتہ عید ہم نے دیکھے ہیں تو اس کے اندر ایسا ماحول بپا کیا جاتا ہے، ایسا ماحول بنایا جاتا ہے کہ عید کا چاند دیکھنے کے بعد جوان جو ہے تو گھر میں تو دور کی بات، مسجد تو دور کی بات، گھر میں بھی نہیں ٹکتا، بلکہ سیدھا بازار میں نکلتا ہے، سیر و تفریح کے لیے نکلتا ہے، جیسا کہ کوئی قید میں سے چھوٹا ہو، اس طریقے سے نکلتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اور قسم قسم کی اشیاء خریدنے میں مشغول ہو جاتے ہیں، الگ الگ طریقے کے، کوئی جوتے خرید رہا ہے، کوئی چپل خرید رہا ہے، کوئی کچھ خرید رہا ہے، کچھ خرید رہا ہے، تو الگ الگ قسم کی چیزوں کو خریدنے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اور اکثر لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کا چاند دیکھتے ہی گویا اللہ عز و جل کو بھول گئے ہو، پورا مہینہ عبادت اور نیکی میں گزارنے کے بعد عید کا چاند دیکھتے ہی نمازوں کو ترک کر کے دیگر اعمال میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ہمیں کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ کیا ہم نے ماہ رمضان مبارک کی اس طرح قدر کی ہے جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق بنتا ہے، کیا ہم نے اس میں اس طرح عبادت کی ہے جس طرح اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو شب عید ماہ رمضان المبارک، شب عید یعنی ماہ رمضان المبارک میں کی جانے والی نیکیوں کا بدلہ لینے کی شب ہے، یعنی کہ جو عید کی چاند رات ہے نا، وہ اکھا مہینہ ماہ رمضان مبارک کا جو ہم نے اعمال خیر کیے ہیں ان نیکیوں کا بدلہ لینے کی رات ہے، اتنی اہم رات ہے، اور ہم غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ اسے لیلۃ الجائزہ یعنی کہ انعام کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ ماہ رمضان مبارک کی آخری رات جو کہ عید کی شب کہلاتی ہیں، جس دن عید کا چاند دکھتا ہے، وہ اتنی اہم ہے کہ اس دن اللہ عز و جل کی رحمت جوش پر ہوتی ہے، بندہ جو دعا کرے اللہ اس رات کو دعا قبول فرماتا ہے، اتنی اہم رات ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیار دیوانوں، جو رات ہیں تو وہ نیکیوں کا بدلہ لینے کی شب ہے۔ اگر ہم اسی شب میں اللہ عز و جل سے غافل ہو جائیں گے تو یہ کتنی کم نصیبی کی بات ہوگی۔ لہٰذا ہم اس حدیث مبارکہ کو سماعت کرتے ہیں کہ
رمضان شب عید میں ماہ رمضان مبارک میں اپنے سارے اعمال کا تجزیہ اور احتساب کر سکے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو ملائکہ خوشی مناتے ہیں اور اللہ عز و جل اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے اے گروہ ملائکہ، اے فرشتوں کی جماعت، آپ کے آسانی کے لیے اے فرشتوں کی جماعت، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے، اس مزدور کا، مزدور جسے کہا جاتا ہے، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے اپنا کام پورا کر لیا۔ یہ اللہ عز و جل اپنی خاص نور کی تجلی فرما کر فرشتوں سے پوچھ رہا ہے کہ فرشتوں بتاؤ کہ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے اپنا پورا کام کر لیا ہو۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اس کو اس کا پورا اجر دیا جائے، اسے اس کی پوری مزدوری دی جائے۔ تو اللہ عز و جل فرماتا ہے میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اس کو بخش دیا، میں نے اس کو بخش دیا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیار دیوانوں، اس حدیث مبارکہ کے سماعت کرنے کے بعد رمضان مبارک کی آخری شب ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ ہم نے پورے ماہ میں کتنی نیکی کی ہے، اور آج جو نیکیوں کا صلہ ملنے کی شب ہے اس میں ہم کتنے اجر کے حقدار ہیں۔ اگر ہم نے ماہ رمضان مبارک میں بھرپور عبادت کی ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر ہم سے عبادت میں کوتاہی ہو گئی ہے تو پھر اب کون سی خوشی ہمیں جو ہے تو جس کے اتنی دھوم دھام سے ہم تیاری کرنے جا رہے ہیں۔ ہم اتنی دھوم دھام سے تیاری کرتے ہیں جو عید کی، اس بار تو جو ہے تو اللہ کی طرف سے جو باتیں ہوئی ہیں، اللہ کی جو حکمتیں پوشیدہ ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ جو ماحول ہے وہ سب پر آیا ہے کہ کیسا ماحول ہے، تو بہرکیف جو ہم لوگ اپنی عادت بنا چکے ہیں نا، وہ سب چیزوں کے اوپر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہم اتنی دھوم دھام سے جو تیاری کرتے ہیں، اور پھر اگر ہم نے ماہ رمضان مبارک میں نیکیاں کی ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ اگر ہم نے عبادتوں میں کوتاہی کی ہے تو پھر ہم اتنی دھوم دھام سے تیاری کس لیے کرتے ہیں؟ ہم اتنی دھوم دھام سے تیاری کیوں کرتے ہیں؟ تو ہمیں تو اپنی کوتاہیوں پر افسوس اور ندامت کرنا چاہیے تھا کہ افسوس صد افسوس ہم سے ماہ محترم رمضان کا حق ادا نہ ہو سکا۔ تو اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے و طفیل ہمیں ماہ رمضان مبارک کی جو ساعتیں عطا ہوئی ہے، آخری ساعتیں، مولا عز و جل اس میں بھرپور اسے راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بھرپور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ذکر و اذکار میں ان لمحات کو گزارنے کی توفیق بخشے، اور اس ماہ مبارک کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ عز و جل ہمیں اپنی گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا عز و جل ہمیں اسی طریقے سے آئندہ سال بھی ماہ رمضان مبارک عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل اسی عنوان پر ہم کل کے دن اور مزید باتیں سماعت کریں گے کہ صحابہ کرام اور بزرگان دین کے ہمارے جو گزرے اسلاف کرام ان کا کیا معمول تھا کہ وہ عید کی رات اور عید کا دن کس طریقے سے گزارتے تھے۔ انشاءاللہ ہم اسی بات پر کل جو ہے تو اپنی بات کو، گفتگو کو آگے بڑھائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم زندہ باد